مائی تاجو ہر رات 1-2 گھنٹے تو ضرور سو لیتی تھی، لیکن اس رات غصے نے اسے اتنا سا بھی سونے کی مہلت نہ دی۔ پاؤں پھٹنے پر جب وہ کھاٹ سے اتر کر پانی پینے کے لیے گھڑے کی طرف جانے لگی تو دوسرے ہی قدم پر اسے چکر آ گیا تھا۔ وہ گر پڑی تھی۔ گرتے ہوئے اس کا سر کھاٹ کے پائے سے ٹکرا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ رات کے اندھیرے میں صبح ہولے ہولے گھل رہی تھی۔ چڑیاں ایک دوسرے کو رات کے خواب سنانے لگی تھی۔ بعض پرندے پر ہلائے بغیر فضا میں یوں تیر رہے تھے کہ جیسے مصنوعی ہیں، اور کوہ ختم ہو گئی تو گر پڑیں گے۔ ہوا بہت نرم تھی اور اس میں ہلکی ہلکی لطیف سی خنکی تھی۔ مسجد میں وارث علی اذان دے رہا تھا۔ یہ وہی سریلی اذان تھی جس کے بارے میں ایک سکھ اسمگلر نے یہ کہہ کر پورے گاؤں کو ہنسا دیا تھا، او جے میں وارث علی دی 3-4 اذاناں ہور سن لیاں تے واہ گرو دی قسم میرے مسلمان ہو جان دا خطرہ۔ اذان کی آواز پر گھروں میں گھمر گھمر چلتی ہوئی مدھانیاں روک لی گئی تھی۔ چاروں طرف صرف اذان حکمران تھی، اور اس ماحول میں مائی تاجو اپنی کھاٹ کے پاس ڈھیر پڑی تھی۔ اس کی کنپٹی کے پاس اس کے سفید بال اپنے ہی خون سے لال ہو رہے تھے، مگر یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ مائی تاجو کو تو جیسے بے ہوش ہونے کی عادت تھی۔ ہر 8ویں 10ویں روز وہ صبح کو کھاٹ سے اٹھتے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بار تو وہ صبح سے دوپہر تک بے ہوش پڑی رہی تھی اور چند چیونٹیاں بھی اسے مردہ سمجھ کر اس پر چڑھ آئی تھی اور اس کی جھریوں میں بھٹکنے لگی تھی۔ تب پڑوس سے چودھری فتح دین کی بیٹی راحتاں پنجوں کے بل کھڑی ہو کر دیوار پہ سے جھانکی تھی اور پوچھا تھا، مائی، او مائی، کیا لسی نہیں لوگی آج؟ پھر اس کی نظر بے ہوش مائی پر پڑی تھی اور اس کی چیخ سن کر اس کا باپ اور بھائی دیوار پھاند کر آئے تھے اور مائی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اور اس کے منہ میں شکر ڈال ڈال کر خاصی دیر کے بعد اسے ہوش میں لائے تھے۔ حکیم منور علی کی تشخیص یہ تھی کہ مائی خالی پیٹ سوئی تھی۔ اس دن سے راحتاں کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ شام کو ایک روٹی پر دال ترکاری رکھ کر لاتی اور جب تک مائی کھانے سے فارغ نہ ہو جاتی بیٹھی مائی کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ ایک دن مائی نے کہا تھا، میں تو ہر وقت تیار رہتی ہوں بیٹی کہ جانے کب اوپر سے بلاوا آ جائے۔ جس دن صبح کو تمہارے گھر لسی لینے نہ آئی تو سمجھ لینا میں چلی گئی۔ تب تم آنا اور ادھر وہ چرپائی تلے صندوق رکھا ہے نا، اس میں سے میرا کفن نکال لینا، کبھی دکھاؤں گی تمہیں۔ وارث علی سے کہہ کر مولوی عبد المجید سے اس پر خاک پاک سے کلمہ شہادت بھی لکھوا لیا تھا۔ ڈرتی ہوں اسے بار بار نکالوں گی تو خاک پاک چھڑ ہی نہ جائے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ وہ لٹھا ہے جس سے شہزادیاں برقعے سلاتی ہوں گی۔ کپاس کے خاص پھولوں کی روئی سے تیار ہوتا ہے یہ کپڑا، ٹین کے پترے کی طرح کھڑ کھڑ بولتا ہے، چکی پیس پیس کر کمایا ہے۔ میں لوگوں کو عمر بھر آٹا ہی دیتی رہی ہوں اور ان سے کفن لیتی رہی ہوں۔ کیوں بیٹی، یہ کوئی گھاٹے کا سودا تھا؟ نہیں تھا نا۔ میں ڈرتی تھی کہیں کھدر کا کفن پہن کر جاؤں تو لوگ جنت میں مجھ سے چکی ہی نہ پسوانے لگیں۔ پھر اپنے پوپلے منہ سے مسکرا کر اس نے پوچھا تھا، تمہیں دکھاؤں؟ راحتوں نے ڈر کر کہا تھا، نہ مائی، رہنے دو، اگر خاک پاک جھڑ گئی تو؟ پھر اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، ابھی تو تم 20 سال اور جیو گی، تمہارے ماتھے پر تو 5 رکھے رہے ہیں، 5۔ مائی کا ہاتھ فوراً اپنے ماتھے کی طرف اٹھ گیا تھا۔ ہائے ہائے، 5 کہاں بیٹی، کل 4 ہیں، 5ویں تو یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو چھری کی نوک سے دونوں ٹکڑوں کو ملا دے تو شاید میں اور جی لوں، تیرے گھر کی لسی تھوڑی سی اور پی لوں۔ مائی کے پوپلے منہ پر ایک بار پھر گول سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس پر راحتہ نے زور زور سے ہنس کر آس پاس پھیلی ہوئی کفن اور کافور کی بو سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، مگر کفن اور جنازے سے مفر نہ تھا۔ یہی تو مائی کے محبوب موضوع تھے۔ ویسے راحتاں کو مائی تاجو سے انس اسی لیے تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے مرنے ہی کی باتیں کرتی تھی، جیسے مرنا ہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے
اور جب راحتہ نے ایک بار مذاق مذاق میں مائی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اسے یہی کفن پہنا کر اپنے باپ کی منت کرے گی کہ مائی کا بڑا ہی شاندار جنازہ نکالا جائے، تو مائی اتنی خوش ہوئی تھی کہ جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ راحتہ سوچتی تھی کہ یہ کیسی بد نصیب ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ جب یہ مرے گی تو کسی کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکے گا۔ بعض موتیں کتنی آباد اور بعض کتنی ویران ہوتی ہیں۔ خود راحتہ کا ننھا بھائی کنویں میں گر کر مر گیا تھا تو کیا شاندار ماتم ہوا تھا۔ کئی دن تک بین ہوتے رہے تھے اور گھر سے باہر چوپال پر دور دور سے فاتح خوانی کے لیے آنے والوں کے ٹھٹ لگ رہے تھے۔ اور پھر انہی دنوں کریمے نائی کا بچہ نمونیا سے مرا تو بس اتنا ہوا کہ اس روز کریمے کے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہا تھا اور تیسرے ہی روز وہ چوپال پر بیٹھا چودھری فتح دین کا خط بنا رہا تھا۔ موت میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے، مر کر تو سب برابر ہو جاتے ہیں، سب مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ امیروں کی خبر کے لیے مٹی کوئی ولایت سے تھوڑی نہ منگائی جاتی ہے، سب کے لیے یہی پاکستانی مٹی ہوتی ہے۔ کیوں مائی؟ ایک دن راحتہ نے پوچھا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ مائی، کیا اس دنیا میں سچ مچ تمہارا کوئی نہیں ہے؟ ارے واہ، کیوں نہیں ہے؟ مائی مسکرائی۔ اچھا، راحتہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ ہاں ایک ہے۔ مائی بولی۔ راحتہ بہت خوش ہوئی کہ مائی نے اسے ایک ایسا راز بتا دیا جس کا گاؤں کے بڑے بوڑھوں تک کو علم نہیں تھا۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ بڑے شوق سے پوچھا۔ وہ مائی مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ یہاں بھی رہتا ہے، وہاں بھی رہتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ نہ رہتا ہو۔ وہ بارڈر کے ادھر بھی رہتا ہے اور بارڈر کے ادھر بھی رہتا ہے۔ وہ تو راحتہ نے بے قرار ہو کر مائی کی بات کاٹی۔ ہائے، ایسا کون ہے وہ؟ اور مائی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، خدا ہے بیٹی، اور کون ہے؟ راحتہ کو اس کے باپ کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ آج سے کوئی آدھی صدی ادھر کی بات ہے، گاؤں کا ایک نوجوان پٹواری مائی تاجو کو یہاں لے آیا تھا۔ کہتے ہیں مائی تاجو ان دنوں اتنی خوبصورت تھی کہ اگر وہ بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تو مائی ملکہ ہوتی۔ اس کے حسن کا چرچا پھیلا تو اس گاؤں سے نکل کر پٹواری کے آبائی گاؤں تک جا پہنچا، جہاں سے اس کی پہلی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں آدم کی۔ پٹواری نے مائی تاجو کو دھوکہ دیا تھا کہ وہ کمارا ہے۔ تاجو نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف رو پیٹ کر اور نہر میں کود جانے کی دھمکی دے کر شادی کی تھی۔ اوپر سے پہلی بیوی نے جب اپنا سینہ 2 ہتھڑوں سے پیٹنا شروع کیا اور ہر 2 ہتھڑ پر تاجو کو ایک گندی بساندی گالی تھما دی تو تاجو چکنا چور ہو کر یہاں سے بھاگی اور اپنے گاؤں میں جا کر دم لیا۔ مائی نے تو اسے لپٹا لیا، مگر باپ آیا تو اسے بازو سے پکڑ کر باہر صحن میں لے گیا اور بولا، چاہے پٹواری کی 3 بیویاں اور ہوں، تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تم نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے اور ہمارے لیے یہی بے عزتی بہت ہے۔ اب یہاں بیٹھنا ہے تو طلاق لے کر آؤ، ورنہ وہیں رہو، چاہے نوکرانی بن کر رہو۔ اس کی ماں روتی پیٹتی رہی مگر باپ نے ایک نہ مانی، اور جب تاجو آدھی رات کو واپس اسی گاؤں میں پہنچ کر پٹواری کے دروازے پر آئی تو اس پر تالا پڑا تھا۔ رات وہیں دروازے پر لگی بیٹھی رہی۔ صبح لوگوں نے اسے دیکھا تو پنچایت نے فیصلہ کیا کہ تاجو پٹواری کی باقاعدہ منکوحہ ہے، اسی لیے اس کا پٹواری کے گھر پر حق ہے اور اس لیے تالا توڑ دو۔ گاؤں والوں نے چند روز تک تو پٹواری کا انتظار کیا، مگر اس کی جگہ ایک نیا پٹواری آ نکلا۔ معلوم ہوا کہ اس نے کسی اور گاؤں میں تبادلہ کرا لیا ہے۔ گاؤں کے 2 آدمی اسے ڈھونڈنے نکلے اور جب وہ مل گیا تو پٹواری نے انہیں بتایا کہ اس نے ان کے گاؤں کا رخ کیا تو اس کی پہلی بیوی کے 6 فٹے بھائی اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ بات اپنی پہلی بیوی کو بھی نہیں بتائی کہ میں تمہارے گاؤں کے جس مکان میں رہتا تھا وہ میں نے خرید لیا تھا اور وہ میری ملکیت ہے۔ یہ مکان میں اپنی دوسری بیوی تاجو کے نام لکھ دیتا ہوں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا تھا۔ سو گاؤں والوں کی مہربانی سے پٹواری نے اسے طلاق کے بدلے مکان دے دیا اور وہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھ گئی کیونکہ پیٹ میں بچہ تھا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام اس نے حسن دین رکھا۔ محنت مزدوری کر کے اسے پالتی پوستی رہی، مڈل تک پڑھایا بھی، مگر اس کے بعد ہمت نہ رہی۔
تاجوں کی حسن کی وجہ سے اس پر ترس تو سب کو آتا تھا، مگر پٹواری سے جدا ہونے کے بعد وہ اپنی جوانی پر سانپ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بھلے آدمی نے حسن دین کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا لالچ دے کر تاجوں سے عقد کرنے کی خواہش ظاہر کی تو تاجوں نے اس کی 7 پشتوں کو توم ڈالا اور حسن دین کلہاڑی لے کر اس خدا ترس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ہمت اور نہ ہی حوصلہ ہوا۔ حسن دین چند برس آوارہ پھرتا رہا اور پھر جب اس کے عشق کرنے کا زمانہ آیا تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد مائی تاجوں کے چند برس اچھے گزرے۔ حسن دین حولداری تک پہنچا، اس کے رشتے کی بھی بات ہو گئی، مگر پھر دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور حسن دین ادھر بن غازی میں مارا گیا۔ تب مائی تاجوں نے چکی پیسنی شروع کی اور اس وقت تک پیستی رہی جب وہ ایک دن چکی کے پاٹ پر سر رکھے بے ہوش پائی گئی۔ اس روز جب وہ ہوش میں آئی تو حکیم کے ہاتھ کو چکی کی ہتھی سمجھ کر گھما دیا تھا۔ اگر اس کے پڑوس میں چودھری فتح دین کی بیٹی راحتہ نہ ہوتی تو وہ اپنی بار بار کی بے ہوشیوں میں سے کسی بے ہوشی کے دوران کوچ کر جاتی۔ وہ راحتہ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹی اگر میرا حسن دین ہوتا تو میں تجھے تیری شادی پر سونے کا ستڑا ہار دیتی، پر اسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ سو اب میں ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو جگ جگ جیے اور شادی کے بعد بھی اسی طرح سکھی رہے جیسے اپنے باپ کے گھر سکھی ہے۔ اس رات مائی تاجوں کو اس بات کا غصہ تھا کہ جب اندھیری شام تک راحتہ اس کی روزانہ کی روٹی نہ لائی تو وہ خود ہی لاٹھی ٹیکتی فتح دین کے گھر چلی گئی۔ فتح دین کی بیوی سے راحتہ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے اور آدھی رات تک واپس آئے گی۔ پھر اس نے روٹی مانگی تو راحتہ کی ماں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، دیتی ہوں، پہلے گھر والے تو کھا لیں۔ راحتہ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فتح دین کے گھر والوں ہی میں شامل سمجھتی تھی، اس لیے ضبط نہ کر سکی، بولی، اے بی بی، کیا میں بھکارن ہوں؟ سونے کی بالیوں سے بھرے ہوئے کانوں والی بیوی کو بھی مائی تاجوں کی سی مسکین عورت کے منہ سے یہ بات سن کر تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں مائی، بھکارن تو خیر نہیں ہو، مگر محتاج تو ہو نا۔ اور مائی کو کپ کپی سی چھوٹ گئی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ 1-2 بار راحتہ کی ماں نے اسے پکارا بھی، مگر اس کے کانوں میں تو شاں شاں ہو رہی تھی۔ گھر آ کر آنگن میں پڑی ہوئی کھاٹ پر گر پڑی اور روتی رہی اور اپنی موت کو یوں پکارتی رہی جیسے وہ دیوار سے ادھر بیٹھی ہوئی اس کی باتیں سن رہی ہے۔ آدھی رات کو جب چاند زرد پڑ گیا تھا، دیوار پر سے راحتہ نے اسے پکارا، مائی، او مائی، جاگ رہی ہو؟ سوتی کب ہوں بیٹی؟ ادھر آ کر ذرا روٹی لے لو دیوار پر سے۔ راحتہ بولی۔ نہ بیٹی، اب نہ لوں۔ مائی کی آواز بھررانے لگی۔ آدمی زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے نا، تو میں کب تک زندہ رہوں گی؟ جبکہ میں جدھر جاتی ہوں میری قبر میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ میں کیوں تمہارا اناج ضائع کروں بیٹی؟ راحتہ دیوار کے پاس کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر پنجوں کے بل ہو کر بڑی منت سے کہا، لے لو مائی، میرے کھاتے سے لے لو۔ نہ بیٹی۔ مائی اب کھل کر رو رہی تھی۔ آج تمہاری ماں نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں محتاج ہوں، اور چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں جو گڑے پڑ گئے ہیں وہ مجھے کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ نہ بیٹی، یہ روٹی نہیں لوں گی، اب کبھی نہیں لوں گی تمہاری لائی ہوئی۔ کل شام والی روٹی میری آخری روٹی تھی، یہ روٹی کتے کے آگے ڈال دو۔ اس کے بعد اس نے سنا کہ راحتہ اور اس کی ماں کے درمیان کچھ تیز تیز باتیں ہوئیں، پھر راحتہ رونے لگی اور ماں اسے ڈانٹنے لگی۔ اس کے بعد فتح دین کی آواز آئی کہ سونے دو گی یا میں چوپال پر جا کر پڑھ رہوں۔ پھر جب سب خاموش ہو گئے تو مائی تاجو اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا کہ راحتہ اپنے بستر پر پڑی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ دیوار تک گئی بھی، مگر پھر فتح دین کے ڈر سے پلٹ آئی۔ گھڑے میں سے پانی پیا اور دیر تک ایلومینیم کا کٹورا اپنے چہرے پر پھیرتی رہی۔ آج وہ کتنی تپ رہی تھی اور پیالہ کتنا ٹھنڈا تھا۔ گرمیاں ختم سمجھو۔ اسے اپنے لحاف کا خیال آیا کہ جس کی روئی لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ لحاف کی روئی بھی بدلوانا پڑے گی، اب کیسے بھی دھنکواؤں گی۔
पर अल्लाह करे धुनकवाने की जरूरत ही ना पड़े। या अल्लाह, अब लिहाफ के बजाय मैं अपना कफन ही ओढ़ूं। वो घड़े के पास से उठकर चारपाई पर आ गई। कुछ देर तक पांव लटकाए बैठी रही, फिर उसे एक लंबी सांस सुनाई दी। ये राहता की ही आवाज होगी। हाय खुदा करे वो सदा सुखी रहे। ऐसी प्यारी बच्ची इस नकचिड़ी के यहाँ कैसे पैदा हो गई? उसे तो मेरे यहाँ पैदा होना चाहिए था। इसे अपना हसन याद आ गया और वो रोने लगी। फिर आंसू पोंछकर लेटी तो आसमान पर से सितारे जैसे नीचे लटक आए और हवा के झोंकों के साथ हिलने लगे। फतेहदीन का कुत्ता गुर्राकर एक बिल्ली पर झपटा और बिल्ली दीवार पर से फांदकर इसके सामने से गोली की तरह निकल गई। किसी घर में मुर्ग ने बांग दी और फिर बांगों का मुकाबला शुरू हो गया। यकायक सब मुर्गे एकदम यूं खामोश हो गए जैसे इनके गले एक साथ घोंट दिए गए हों। सारे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। फिर मशरिक की तरफ से ऐसी आवाजें आईं जैसे करीब करीब हर रात आती थी। बॉर्डर पर रेंजर स्मगलरों के ताकुब में होंगे। फिर इस पर गुनूदगी सी छाने लगी और इसने आंखें बंद कर ली, फिर एकदम खोल दी। बड़ी आई वहां से मुझे मोहताज कहने वाली। चक्की पीसते पीसते हाथों की जिल्द हड्डी बन गई और मुझे मोहताज कहती है। कयामत के दिन ऐसा शोर मचाऊंगी कि इसे पकड़ो, इसने मुझ पे बहतान बांधा है। मगर वहाँ कहीं ये मेरी राहता बीच में ना बोल पड़े। उठकर इसने पानी पिया और वापस जाकर चारपाई पर पड़ रही। फिर जब पौ फटी तो इसका हलक इसके जूते के चमड़े की तरह खुश्क हो रहा था। वो फिर पानी पीने के लिए उठी, मगर दूसरे ही कदम पर चकराकर गिर पड़ी, सर खाट के पाए से टकराया और बेहोश हो गई। जब माई ताजो होश में आई तो इसे पहला एहसास ये हुआ कि नमाज कज़ा हो गई है। फिर एकदम वो हड़बड़ाकर उठी और दीवार की तरफ भागी। हर तरफ गोलियां चल रही थी, औरतें चीख रही थीं और बच्चे बिलबिला रहे थे और धूप में जैसे सुराख हो गए थे जिनमें से धुआं दाखिल हो रहा था। दूर से गड़गड़ाहट और धमाकों की मुसलसल आवाजें आ रही थी और गली में से लोग भागते हुए गुजर रहे थे। वो पुकारी, राहता, ओ बेटी राहता। राहता अंदर कोठे से निकली। इसका सुनहरा रंग मट्टी हो रहा था और इसकी आंखें फैल गई थी। इसकी आवाज में चीखें और आंसू और कपकपी और न जाने क्या कुछ था। हिंदुस्तान की फौज आ गई है यहाँ हमारे गांव में। क्यों आ गई है? बॉर्डर तो 3 मील दूर है। ये फौज यहाँ क्यों आई है? माई हैरान होकर पुकारी, कहीं गलती से तो नहीं आ गई? भाई फतेहदीन कहाँ है? उससे भिजवाओ, वो उन्हें समझाए कि ये पाकिस्तान है। मगर राहता का कोई जवाब न आया। शोर बढ़ रहा था। मशरिक की तरफ कोई घर जलने भी लगा था। चंद गोलियां इसके कोठे के दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर तड़ाक तड़ाक लगीं और मट्टी की लिपाई के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर आ रहे। चंद गोलियां हवा को चीर देने वाली सीटियां बजाती छत पर से गुजर गई। फतेहदीन के सहन की टाली पर से पागलों की तरह उड़ता हुआ एक कौवा अचानक हवा में लड़खनियां खाता हुआ आया और माई ताजो के घड़े के पास पत्थर की तरह गिर पड़ा और फिर जोर का एक धमाका हुआ और माई जो दीवार से हट आई थी फिर दीवार की तरफ बढ़ी। एकदम चौधरी फतेहदीन के दरवाजे को किसी ने कूट डाला। फिर किवाड़ धड़म से गिरे। इकट्ठी बहुत सी गोलियां चली और इकट्ठी बहुत सी चीखें बुलंद हुई। माई ने इनमें से राहता की चीख को साफ पहचान लिया। वो चिल्लाई, राहता बेटी, राहता। लाठी टेकती हुई लपकी और अपने दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर गली में आ गई। गली में शहाबुद्दीन, नूरुल्ला, मोहम्मद बशीर, हैदर खान और जाने किस किस की लाशें पड़ी थी। चौधरी फतेहदीन के गिरे हुए दरवाजे के पास मौलवी अब्दुल मजीद मुर्दा पड़े थे। इनका आधा चेहरा उड़ गया था। माई ने मौलवी साहब को इनकी नूरानी दाढ़ी से पहचाना। चौधरी फतेहदीन के सहन में खुद फतेहदीन और इसके बेटे पड़े थे
فتح دین کی بیوی کے بالیوں بھرے کان غائب تھے. اندر کوٹھوں میں اٹھا پٹک مچی ہوئی تھی اور باہر راحتاں خوف سے فوجیوں میں گھری اپنی عمر سے 14-15 سال چھوٹے بچوں کی طرح چیخ رہی تھی. پھر ایک سپاہی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا تو کرتا پھٹ گیا اور وہ برہنہ ہو گیا. فوراً ہی وہ گٹھڑی سی بن کر بیٹھ گئی. پھر ایک سپاہی نے اس کے کرتے کا باقی حصہ بھی نوچ ڈالا اور کہہ لگاتا ہوا اس سے اپنے جوتے پوچھنے لگا. پھر مائی تاجو آئی، راحتاں پر گر پڑی، اسے آسمان کی طرح ڈھانپ لیا اور ایک عجیب سی آواز میں کہ جو اس کی اپنی نہ تھی بولی، راحتہ بیٹی، راحتہ، اللہ تیرا پردہ رکھے بیٹی، اللہ تیری حیا قائم رکھے. ایک سپاہی نے مائی کا سفید چونڈا پکڑ کر اسے راحتاں پر سے کھینچنا چاہا. خون سے اس کا ہاتھ پھینک گیا اور مائی وہیں راحتاں کو ڈھانپتے ہوئے بولی، یہ لڑکی تم میں سے کسی کی بہن بیٹی ہوتی تو کیا تم جب بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے؟ یہ لڑکی تو... کسی نے یہ کہہ کر مائی تاجو کی پسلیوں میں زور کی ٹھوکر مار دی کہ ہٹو یہاں سے، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ابھی دوپہر تک ہمیں لاہور پہنچنا ہے. اور مائی یوں ایک طرف لڑک گئی جیسے چیتڑوں سے بنی ہوئی گڑیا تھی. پھر سب کے ہاتھ راحتاں کی طرف بڑھے جو اب چیخ نہیں رہی تھی. اب وہ بے لباس کھڑی تھی اور یوں کھڑی تھی جیسے کپڑے پہنے ہوئے کھڑی ہو. اس کا رنگ مائی تاجو کے کفن کے لٹھے کا سا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی پھیل گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان میں پتلیاں کبھی تھی ہی نہیں. مائی تاجو ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس وارث علی موزن کھڑا ہے. پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، لاشوں کے چہرے ڈھپے ہوئے. راحتہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ چیخ کر بولی جیسے اس کے جسم کی دھجیاں اڑ گئی. وارث علی کی طرف یوں قدم اٹھایا جیسے اسے قتل کرنے چلی. کہاں ہے وہ؟ وارث علی کے پاس آ کر وہ جیسے سن سی ہو کر رہ گئی. وارث علی کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور اس کے ایک بازو پر سے اس کا گوشت ایک طرف کٹ کر لٹک رہا تھا. وہ بولا تو مائی تاجو نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں اور اس کے منہ میں بھی خون ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں مائی کہ کون کہاں گیا. بس اب تو یہاں سے چلی جا. ہندوستانی فوج یہاں سے آگے نکل گئی ہے اور گاؤں کے گرد ان کے آدمی گھیرا ڈالے ہوئے بیٹھے. تو کماد کے کھیتوں میں چھپتی چھپاتی لاہور کی مرے گی تو کوئی تیرا جنازہ تو پڑھائے گا. اب جا، مجھے کام کرنے دے. دیکھ بیٹا، میں پانی لاتی ہوں تو ذرا کلی کر لے. تو موت زن ہے اور منہ میں اتنا بہت سا خون لیے کھڑا ہے. خون تو حرام ہوتا ہے بیٹا. میں سب کر لوں گا. وارث علی چلایا مگر پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا، خدا کے لیے بھائی اب چلی جا یہاں سے. میں نے اتنے بہت سے لوگ مرتے دیکھے ہیں کہ اب تو مرے گی تو میں سمجھوں گا کہ پوری دنیا مر گئی. چلی جا خدا کے لیے. پہلے بتا میری راحتہ کہاں ہے؟ مائی نے ضد کی. وارث علی نے پوچھا، مجھے یاد ہے نا اسے ننگا کر دیا گیا تھا. ہاں. مائی نے سر ہلایا اور اس کی ایک خون آلودہ لٹ رسی کی طرح اس کے منہ پر لٹک آئی. تو پھر یہ کیوں پوچھتی ہے کہ وہ کدھر گئی؟ اور مائی نے اپنے سینے پر اس زور کا 2 ہتھڑ مارا کہ جیسے چودھری فتح دین کی حویلی کا دروازہ ٹوٹا ہے اور وہ دھپ سے بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی. وارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ پھر بولا، کسی نے سن لیا تو آ جائے گا. اور پھر اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر اٹھایا. تو میری حالت دیکھ رہی ہے بھائی. میں صرف اپنے خدا کی قدرت اور اپنے ایمان کی طاقت سے زندہ ہوں، ورنہ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا. میں گلیوں میں سے لاشیں گھسیٹ کر ایک گڑھے میں جمع کر رہا ہوں. ابھی مجھے فتح دین، لال دین، نور دین اور مائی جنت کی لاشیں وہاں پہنچانی ہے. پھر میں ان پر مٹی ڈال کر ان کا جنازہ پڑھوں گا اور مر جاؤں گا. جا مائی، بے جنازہ نہ مر، لاہور چلی جا. ہندوستانی فوج ادھر سے آ گئی ہے، تو ادھر سے کھیتوں میں چھپتی چھپاتی نکل جا. میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. دیکھ میرے جوتے بھی خون سے بھر گئے ہیں. ٹوٹے ہوئے دروازے پر
गुजरते हुए वो रुक गई। वो बोली, वारिस बेटे, लाहौर तू चला जा, जनाजा मैं पढ़ा दूंगी। मैं बचूंगी तो यूं ही किसी की रोज एक रोटी हराम करनी पड़ेगी। तू मर गया तो तेरे साथ आजान भी मर जाएगी। नहीं माई, वारिस अली जल्दी से बोला, अजान भी कभी मरी है। खुदा के लिए अब तो चली जा। गली में कदम रखते हुए पलटकर पूछा, तेरा क्या ख्याल है, राहता को उन्होंने मार डाला होगा? हाय। वारिस अली ने आसमान की तरफ उंगली उठा दी और चौधरी फतेहदीन की लाश पर झुक गया। माई ताजो गली में से गुजर रही थी। इसने एक हाथ में लाठी थाम रखी थी, दूसरा हाथ पीठ पर था और वो यूं झुकी हुई चल रही थी जैसे भूसे के ढेर से सुई ढूंढने निकली है। माई ताजो गांव की आखिरी गली में से निकलकर खेत में कदम रखने लगी थी कि जैसे हर तरफ से गोलियां चल रही और वो एक खाले में लड़क कर बैठ गई। कहीं वो वारिस अली को ना मार रहे हो। मगर क्या एक आदमी को मारने के लिए इतनी सारी गोलियों की जरूरत होती है? खाले में से इसने खेत के कई गन्ने गोलियों की जद में टूटते हुए देखे। इसने ये तक देखा कि जहां से गन्ना टूटता है वहां से इसकी एक धार निकलकर जड़ की तरफ बहने लगती है और इसे राहता याद आ गई और वो खाले में से उठकर खड़ी हो गई। एक गोला इसके सर के पास से गुजरकर पीछे एक दरख्त के तने में जा लगा और पूरा दरख्त जैसे झिरझिरी लेकर रह गया। वो फिर खाले में लेट गई और इसे ऐसा लगा कि वो मर गई है और कब्र में पड़ी है। तब इसे अपना कफन याद आया और वो तेजी से खाले से निकलकर गली में दाखिल हुई जैसे इसके अंदर कोई मशीन चलने लगी है। इसे पहली बार याद आया कि वो तो खाली हाथ लाहौर जा रही थी। वो तो अपनी कमाई घर ही में भूल आई थी। इसका कफन तो वहां बक्से में रखा हुआ है। जिंदगी से इतनी मोहब्बत भी क्या कि इंसान इसे बचाने के लिए भागे तो अपना कफन ही भूल जाए। और ये कफन इसने कितनी मशक्कत से तैयार किया था और इस पर कितने चाव से कलमा शहादत लिखवाया था खाके पाक से। अच्छे कफन और अच्छे जनाजे ही के लिए तो वो अब तक जिंदा थी। अब वो इतनी तेजी से चल रही थी कि जवानी में भी कभी यूं नहीं चली होगी। इसके कद का खम भी एकदम ठीक हो गया था और लाठी को टेकने की बजाय इसे तलवार की तरह उठा रखा था। राहता के घर के सामने से भी वो आगे निकल गई थी, मगर फिर जैसे इसके कदम जकड़ गए, पलटी, टूटे हुए दरवाजे में से झांका, वारिस अली सब लाशें समेटकर ले गया था। सिर्फ राहता के कुर्ते की एक धज्जी हवा के झोंके के साथ पूरे सहन में यहां से वहां एक बेचैन रूह की तरह भटकती फिर रही थी। माई ताजो का जी चाहा कि दो हथड़ मारकर अपना सीना उधेड़ दे, मगर साथ ही इसे वारिस अली याद आ गया जिसने कहा था। और फिर फौरन इसे अपना कफन याद आया। इसके कोठे का दरवाजा खुला था, घड़े के पास कौवा उसी तरह पड़ा था, इसका खटोला इसी तरह बिछा था, अंदर इसका बक्सा खुला हुआ पड़ा था, मगर इसमें कफन मौजूद था। कैसी मुंह की खाई होगी फौजियों ने जब उन्होंने बक्सा खोला होगा और उसमें से सिर्फ कफन निकला होगा। माई कफन को सर की चादर में छुपाकर बाहर आई तो चौधरी फतेहदीन का कुत्ता भागता हुआ आया और इसे कदमों में लौटने लगा। इसके अंदाज से मालूम होता था कि वो हंस नहीं सकता, वरना खूब खूब हंसता। चल हट, मेरी नमाज के कपड़े पलीत न कर। माई ने इसे डांटा। कुत्ता उठ खड़ा हुआ। माई ने दूसरी गली में मुड़ते हुए पलटकर देखा तो कुत्ता वहीं खड़ा था और इस तरह खड़ा था जैसे लकड़ी का बनकर रह गया हो। माई ने कुत्ते को अपनी तरफ बुलाना चाहा, मगर वो पलटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दीवार के साए में एकदम यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। हाय बेचारा, माई का एहसास जुर्म पुकारा और फिर फिजा में इस जोर के धमाके हुए कि माई ताजो को जमीन अपने कदमों तले टुकड़े टुकड़े होती महसूस हुई। तेजी से चलती हुई वो फिर से खाले में जा गिरी। अब जमीन हिल रही थी। फिजा में जैसे बहुत से शेर एक साथ दहाड़े जा रहे थे और धमाकों और गोलियों और गड़गड़ाहटों का शोर करीब आता जा रहा। वो कफन को अपने सीने से चिमटाए खाले में रेंगने लगे। बरसों पहले चिरागों का मेला देखने के लिए वो गांव की दूसरी औरतों के साथ इसी खाले के किनारे किनारे चलती हुई लाहौर छावनी में जा निकली थी। और वहां कैसा गजब हुआ था। बेचारी शाबी एक तांगे के पहिए तले आकर वहीं शालामार के दरवाजे पर ही मर गई थी। तो क्या राहता मर गई होगी? क्या राहता मरने के लायक थी?
اور بیٹی میں تیرے ہاتھ کی روٹی واپس نہیں کروں گی. روٹ مت, مجھ سے روٹ مت. اس نے سنا کہ وہ اونچی اونچی بول رہی ہے، مگر اتنے شور میں اس کی آواز کون سنے گا؟ راہتا میری اچھی، میری خوبصورت، میری نیک راہتا. ہائے کپاس بھی عجب پودا ہے، اس کے پھول کا رنگ کیسا الگ ہوتا ہے دوسرے پھولوں سے. اے راہتا میری بیٹی راہتا. کھالے سے کپاس کے کھیت میں اور وہاں سے وہ گنے کے کھیت میں گھس گئی. دھماکے اتنے تیز ہو رہے تھے کہ جیسے اس کے اندر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں گولا لگے تو انسان گولے کی طرح پھٹ جاتا ہے. کون چنتا پھرے گا میری وہ ہڈیاں اور پھر میرا کفن جس پر خاک پاک سے کلمہ شہادت لکھا ہے. کتنا گھنا ہے گنے کا یہ کھیت، یہ چوتھی فتح دین کا کھیت ہے. راحتا اسی کھیت کے گنے چوس چوس کر کہتی تھی، مائی مجھے بڑھاپے سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ منہ پھوپلا ہو جاتا ہے اور گنا نہیں چوسا جا سکتا. مائی تاجو مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. راحتا میری بچی، میری بیٹی راحتا. آواز جیسے پاتال سے آئی تھی. مائی مائی مائی. انسان بھی عجب مخلوق ہے، چاہے زمین اور آسمان بج رہے ہوں مگر اس کے کان بجنے سے باز نہیں آتے. مائی یہ آواز تو جیسے میری پستی سے آئی ہے. وہ کفن کو سینے سے چمٹا کر دبک گئی. اس کی انگلیوں نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر کفن میں آ گیا ہے اور یوں دھڑک رہا ہے جیسے توپیں چل رہی ہیں. مائی. اس کے سر پر کوئی بولا. مائی ہڑبڑائی اور اوپر دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی. کفن اس کی گرفت سے نکل کر گر گیا اور وہ دیکھتی چلی گئی. راحتاں کہہ رہی تھی، مائی 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 تم میری طرف بس دیکھتے ہی جا رہی ہو. میں بے لباس ہوں، مجھے کپڑے دو. مائی نے زور زور سے ہنستے ہوئے اور زور زور سے روتے ہوئے راحتاں کو یوں اپنی گود میں کھینچ لیا جیسے ننھے سے حسن کو دودھ پلانے چلی تھی. اب دھماکے جیسے کھیتوں کے چاروں منڈیروں پر ہو رہے ہیں مگر مائی ان سے بے نیاز راحتاں کا ماتھا چومے جا رہی. ہائے تو زندہ ہے میری بچی، جبھی تو میں کہوں کہ میں مرتی کیوں نہیں. ہائے ہائے میں تو اب کبھی نہ مروں. ہائے مجھے اب اپنا یہ کفن کیسا فالتو فالتو سا لگنے لگا ہے. کفن؟ راحتاں تڑپ کر مائی کی گود میں سے نکلی. کفن اٹھا کر اسے جلدی سے کھولا اور اپنے پورے جسم پر لپیٹ کر یوں مسکرائی جیسے وہ دیوار پہ سے مائی کو روٹی تھمانے آئی. اور مائی نے دیکھا کہ راحتاں اس کے کفن میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے. ہائے میری بیٹی، اللہ تیرا پردہ رکھے، اللہ تیری حیا قائم رکھے میری بچی، اللہ تیری حیا قائم رکھے. پھر راحتاں نے مائی کو بتایا، جب وہ مجھے لے جا رہے تھے تو اوپر سے پاکستان کے ہوائی جہاز آئے. وہ لوگ ادھر ادھر کھالوں اور گڑھوں میں جا دب کے اور میں بھاگ آئی. مجھے پتا تھا کہ میرے وطن کے جہاز مجھے پہچانتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تب میں گاؤں کے پار یہاں آ گئی اور جب سے یہیں بیٹھی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے. راحتا راحتا، اے راحتا بیٹی، راحتا راحتا. کفن پر جگہ جگہ خون کے دھبے نمایاں ہونے لگے تھے. نوچی کھسوٹی ہوئی راحتاں کا جسم اپنے کرب کفن کو منتقل کر رہا تھا اور خاک پاک نے اس خون کے لیے جگہ خالی کر دی تھی. اور لاہور کے کہیں آس پاس مائی نے کہا تھا، راحتا بیٹی تو کتنی سچی ہے. تو نے میرا شاندار جنازہ نکالنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے یہ وعدہ سچ مچ پورا کیا. تو میرے کفن میں کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو کتنی سچی ہے.